علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، ہفتہ واری درس حدیث میں آج جو احادیث کا ترجمہ ہونے والا ہے وہ احادیث ہیں ان جانوروں کے اوپر جن کا کھانا جائز ہے، اور پھر وہ جانور جن کا کھانا ناجائز ہے، کیونکہ حدیث آئے گی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انسان اپنی غذاؤں کے تعلق سے کوئی محتاط نہیں تھا، اور اس سلسلے میں اس کے پاس کوئی اصول اور ضابطہ نہیں تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ جس کو جو چیز اچھی سمجھ میں آتی وہ کھا لیتا تھا، یہاں تک کہ زندہ اور مردہ کا بھی فرق نہیں تھا۔ جس طرح زندہ جانور کو ذبح کر کے کھاتے ہیں، اسی طرح مرے ہوئے جانور کو بغیر ذبح کیے ہوئے اس کے ٹکڑے کر کے اسے کھا لیا کرتے تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جہاں زندگی کے اصول متعین ہوئے، غلط اور صحیح کا فرق سمجھایا گیا، وہیں پر انسانی غذا میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے رہنما اصول بیان فرمائے۔ قرآن کریم میں اونٹ، گائے، بکرا اور مینڈھا اس کا ذکر ہے صاف طور پہ۔ یہ چار جانور، مذکر مؤنث دو بھی، اونٹ اور اونٹنی، گائے اور بیل، بکرا اور بکری، مینڈھا اور مینڈھی، یہ چار قسم کے جانوروں کے حلال ہونے کا صاف طور پہ قرآن میں ذکر آیا ہے۔ حرام جانوروں میں اللہ نے ایک جانور کا بڑی صراحت سے ذکر فرمایا، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، کہ خنزیر کا گوشت مکمل طور پہ حرام ہے۔ یہ تو بالکل واضح ہے قرآن سے۔ قرآن کے علاوہ احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اور جانور حلال بھی قرار دیے ہیں اور حرام بھی قرار دیے ہیں۔ اب ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائی جن کا اعتراض رہتا ہے گوشت کھانے پر، بالخصوص بڑے جانور کا گوشت کھانے پر، تو اس کے بھی سلسلے میں ایک جواب یہ ہے کہ یہ جو ایک طبقہ اپنے لیے بڑے جانور کا گوشت حرام کہتا ہے اور نہیں کھاتے وہ لوگ، اس کے سلسلے میں کوئی مذہبی اصول ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ ان کی مذہبی کتابوں میں خود لکھا ہوا ہے کہ بڑے جانوروں کا گوشت ان کے جو مذہبی لوگ ہیں وہ کھایا کرتے تھے، تو کوئی اصول نہیں ہے، انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا۔ وہی جو صحابہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جس کو جو سمجھ میں آتا حلال کر لیتا، جو سمجھ میں آتا حرام کر لیتا، یہ اسی قبیل سے ہے کہ ان لوگوں نے اپنے اوپر یہ سارے چیزیں حرام کر لی ہیں، بڑا جانور۔ تو لہذا اب تک تو یہ چلتے آ رہا تھا کہ جو چھوٹا جانور ہے بکرا وغیرہ وہ ان کے پاس کھا سکتے ہیں، لیکن اب ان میں ایک طبقہ نمودار ہوا، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی نہیں کھانا ہے، چلو بھائی یہ بھی نہیں کھا سکتے۔ اس سے چھوٹا جانور مرغی، چکن جسے کہا جاتا ہے، وہ تو عام طور پہ کھا ہی لیا کرتے تھے، لیکن ایک بات یہ آئی ہے کہ اب وہ بھی نہیں، اب کسی ذی روح کا کھانا جائز ہی نہیں ہے، جس کے اندر روح ہے اسے مار کے اسے ذبح کر کے نہیں کھا سکتے، اور کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے۔ تو اس کا ایک جواب دینے والوں نے انہی میں سے بڑا اچھا جواب دیا ہے کہ بات اگر روح کی ہے تو جس طرح روح جانوروں میں ہے اسی طرح روح درختوں میں بھی ہے۔ یہ تو سائنس بھی مانتی ہے کہ زمین سے اگنے والی ہر چیز میں جان ہوتی ہے، روح ہوتی ہے۔ اگر اس ذی روح کو ذبح کرنا ظلم ہے تو اس زمین سے اگنے والی چیزوں کو توڑ کے کھانا بھی ظلم ہے، دونوں بھی ظلم ہے۔ وہ بھی مت کھاؤ، وہ بھی جو ہے، بس فرق یہ اس کو زبان ہے اس کو زبان نہیں ہے، اتنا ہی فرق ہے جان دونوں میں، یہ تو سائنس بھی مان رہی ہے۔ تو پھر انسان کچھ بھی نہ کھائے، صرف پانی پی کے زندہ رہے، جو کہ ناممکن ہے بالکل۔ بہت سارے جانور اللہ نے بنائے ہی ہیں انسانی غذا کے لیے، جیسے بڑے جانور ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، بکرا وغیرہ ہے۔ نتیجہ یہ ہے
کہ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے ملک میں دیکھ لیں وہ ریاستیں جہاں صرف تعصب پرستی کی بنیاد پہ، مسلم دشمنی کی بنیاد پہ بڑے جانوروں پہ بڑی سختی کر دی گئی ہے کہ بالکل اسے ذبح نہیں کر سکتے، نہ مذکر نہ مؤنث۔ نتیجہ یہ ہے ان علاقوں کا آپ دورہ کیجئے کہ سڑکوں پہ وہ جانور پھرتے نظر آتے ہیں، ٹرین کی پٹریوں پہ ہوتے ہیں، اور بعض علاقوں سے خبر آئی دواخانوں میں داخل ہو گئے، مریضوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں بنایا تھا انسانی غذا کے لیے۔ وہ غذا بنتے وہ ختم ہو جاتے، غذا نہیں بنایا گیا، ان کی بہتات ہے، وہ نہ جانے کہاں کہاں گھس رہے ہیں۔ بہت سارے جانور ٹرینوں کی زد میں، گاڑیوں کی زد میں آ کے اپاہج ہو رہے ہیں، پوری زندگی لنگڑتے ہوئے گزار رہے ہیں۔ وہ ظلم نہیں ہے، وہ تو بڑا ظلم ہے۔ ان کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا جاتا، وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتے، وہ ظلم کچھ بھی نہیں تھا، وہ ظلم تھا ہی نہیں۔ لیکن یہ تو پوری زندگی وہ گزار رہے ہیں اپاہج بن کے، بڑے ادھر ادھر سے مار کھا کے، زخمی ہو کر، چوٹ لگ کے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم حفاظت کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے محلہ محلہ، گاؤں گاؤں گوشالے کھولے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اگر ہم ذبح سے روک رہے ہیں تو ہم حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے۔ میڈیا والوں کو مسلمانوں کی ساری چیزیں دکھتی ہیں، یہ نظر نہیں آتی۔ جا کے ہم ان ریاستوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، کوئی جانوروں کا پرسان حال نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے بیچارے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں، مرنے کے بعد لاشیں اٹھانے والے کوئی نہیں ہے، گاؤں والے چیخ رہے کہ بدبو آ رہی ہے، ان کی صفائی کرو، لیکن کوئی جو ہے پرسان حال نہیں ہے۔ یہ کام کر رہے ہیں جانوروں کی حفاظت کے نام پہ، اور سیدھے سیدھے جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہ کام کر کے ان کو بھی اپنے مقصد تک پہنچا رہے ہیں، معاشرے کو بھی جو ہے اس طرح کی تکلیفوں سے بچا رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں یہ ظلم ہے، یہ صرف عصبیت ہے، تعصب پرستی کی بنیاد پہ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ورنہ دنیا کے ہر مذہب میں جانور کھانے کا ذکر ہے، ہر مذہبی کتاب میں جانور کھانے کا ذکر ہے، یہ صرف عصبیت ہے جو یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب آج کی پہلی حدیث، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل ذی ناب من السباع، ہر وہ جانور جو درندہ ہے اور اس کے نوکیلے دانت ہیں، ذی ناب، ناب کہتے ہیں نوکیلے دانت کو، انسان میں بھی ہوتے ہیں، یہ والا جو دانت ہے، سامنے کا دانت، پھر اس کے بازو کا، پھر اس کے بازو کا، ناب اس کی جمع ہے انیاب، دونوں طرف ہوتے ہیں یہ نوکیلے دانت۔ اسی طرح اللہ نے چوپایوں میں، چار پیر والے جانوروں میں بھی یہ دانت بنائے ہیں، ان جانوروں میں جو درندے ہیں، جو گوشت خور ہیں، جو جانوروں کا شکار کرتے ہیں، جیسے شیر، چیتا، ریچھ، تو ان جانوروں کا گوشت حرام ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اچھا اصول بیان فرما دیا کہ یہ جو نوکیلے دانت والے جانور ہیں، چوپائے ہیں، ان کا گوشت حرام ہے۔ اچھا، اس سے بھی بعض لوگوں نے دلیل یہ پکڑی ہے کہ یہی نوکیلا دانت انسان کو بھی ہے، وہ جانور کو بھی ہے، انسان کو بھی ہے۔ جانور کو نوکیلا دانت ہے، دلیل اس بات کی ہے کہ وہ گوشت کھاتا ہے، تو پھر اللہ نے انسان کو بھی نوکیلے دانت بنائے ہیں، تو یہ گوشت کیوں نہیں کھائے گا؟ تو یہ نوکیلا دانت ہی دلیل ہے کہ یہ گوشت خور مخلوق ہے، تو وہ جانور بھی گوشت کھاتے ہیں اور یہ انسان بھی گوشت کھاتا ہے، تو ان جانوروں کا گوشت کھانا انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ ان میں درندگیت ہے، کیونکہ اسلام نے اس کا بڑا لحاظ کیا ہے کہ جو غذا انسان کے اور مومنین کے پیٹ میں اترے وہ حلال کے ساتھ ساتھ پاکیزہ بھی ہو، کیونکہ جیسا آدمی غذا کھاتا ہے ویسا آدمی کے اندر صفات پیدا ہوتی ہیں۔ تو جتنے شریف النفس جانور ہیں، گائے، اونٹ وغیرہ، یہ سب حلال قرار دیے، ان میں درندگیت نہیں ہے، اور جو درندہ صفت جانور ہیں ان کو منع کر دیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نوکیلے دانت والا درندہ فَأَكْلُهُ حرام، اس کا کھانا حرام ہے۔ دوسری روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، عن کل ذی مخلب من الطیر، ہر پنجے سے شکار کرنے والے پرندے کو کھانے سے۔ وہ پرندے جو اپنے پنجے سے شکار کرتے ہیں، جیسے چیل ہے، گدھ ہے، شیکرا ہے، تو یہ جو ہاتھوں سے، پنجے کے ناخن سے شکار کرتے ہیں، یہ پرندوں کے اندر درندہ ہیں، جیسے چوپایوں میں درندہ شیر، چیتا ہیں، اس طرح پرندوں میں یہ جانور درندہ صفت کہلاتے ہیں، ان کا گوشت جائز نہیں ہے۔
رہے وہ پرندے جو چونچ سے کھاتے ہیں، چونچ سے ہی شکار کرتے ہیں، پنجوں کا استعمال نہیں کرتے، جیسے کبوتر ہے اور اس طرح کے جو چیل جو آتی ہیں، چیل جو شکار کرتی ہے وہ نہیں، چڑیا، کبوتر اور اس صفت کی جو چڑیائیں ہیں ان کا کھانا حلال ہے بالکل، کیونکہ یہ شریف النفس بھی ہیں اور یہ درندوں کی طرح پنجوں سے حملہ نہیں کرتے، یہ چونچ سے شرافت کے ساتھ کھاتے ہیں۔ تو چوپایوں کے سلسلے میں بھی اصول بیان کر دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نوکیلے دانت والے جانور حرام، اور پرندوں کے سلسلے میں بھی کہ پنجے سے شکار کرنے والے جیسے چیل اور گدھ ہیں، ان کے گوشت کو کھانا حرام ہے۔ اس کے بعد کی روایت حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر الاہلیہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کا گوشت حرام قرار دیا ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث ارشاد فرمائی کہ ہر وہ جانور جس کے دانت نوکیلے ہیں وہ حرام، تو گدھے کے دانت نوکیلے نہیں ہوتے، تو لہذا اب صحابہ کے ذہن میں یہ تھا گدھا کھانا حلال ہے، لیکن خیبر کے موقع پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے فرمایا گدھا کھانا حرام ہے، اگرچہ یہ درندوں میں نہیں آتا لیکن یہ شریف النفس بھی نہیں ہے، یہ پاکیزہ بھی نہیں ہے پاکیزہ جانوروں کی طرح، لہذا اس کا بھی کھانا حرام، تو درندوں کے ساتھ ساتھ گدھے کا گوشت کھانا بھی حرام ہو گیا۔ گھوڑے کے گوشت کے بارے میں حرمت کا ذکر نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے گوشت کو حرام قرار دیا ہو، آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا کہیں بھی، اسی لیے فقہا کہتے ہیں گھوڑے کا گوشت حلال ہے، لیکن یہ آلۂ جہاد ہے، اس پر بیٹھ کے جہاد کیا جاتا ہے، اس کو کھانے سے دو خرابی لازم آئے گی، ایک تو آلات کی کمی ہو جائے گی کہ گھوڑے پھر میسر نہیں ہوں گے جہاد کے لیے، دوسرا آلۂ جہاد کا احترام کرنے کا حکم ہے، اس کو کاٹ کے کھانا یہ اس کی ایک طرح کی بے احترامی ہے۔ ان دو وجوہات سے فقہا نے مکروہ تحریمی لکھا ہے، حرام تو نہیں لیکن مکروہ تحریمی لکھا ہے گھوڑے کا گوشت کھانا، چنانچہ امت عام طور پہ کھاتی بھی نہیں ہے گھوڑے کا گوشت، لیکن گدھے کا گوشت صاف طور پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد کی روایت راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال فرماتے ہیں ان فجنا ارنب، ہم نے ایک خرگوش پکڑا، بمر الزہر، مر الزہر نامی ایک مقام پہ، فاخذتها، اور لے کے آیا میں اس خرگوش کو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، فذبح، انہوں نے ذبح کیا خرگوش کو، وبعث الی رسول اللہ، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، بوریکھا وفخذیھا، خرگوش کا سامنے کا دستہ اور پیچھے کی ران، یہ دونوں حصہ پکا کر کھانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، فقبلہ، آپ نے قبول فرمایا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ خرگوش کا کھانا بھی حلال ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا ہے، قبول کیا ہے۔ اس کے بعد کی روایت راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الضب، گوڑ پھوڑ، ہم سب جانتے ہیں گوڑ پھوڑ بڑا جانور ہوتا ہے، لست آکلہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اسے نہیں کھاتا ہوں، ولا احرمہ، اور اسے حرام بھی نہیں کہتا ہوں۔ یہ بیچ بیچ کا مسئلہ ہے گوڑ پھوڑ کے بارے میں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے پسند نہیں کیا، آدمی کی طبیعت ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز وہ آدمی کھا ہی لے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نفیس طبیعت کے تھے، تو آپ پسند نہیں فرماتے تھے کھانا، لیکن آپ نے حرام بھی نہیں کہا، تو نتیجہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے، وجہ یہ ہے بیچ بیچ کا ہے، حلال بھی نہیں فرمایا، حرام بھی نہیں، حلال اس لیے نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھا ہی نہیں رہے، حرام اس لیے نہیں کہ آپ نے حرام نہیں کہا، بیچ کا نکالا مکروہ تحریمی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں جب کراہت ہے تو جو چیز آپ کو جتنی پسند ہے ہم کو بھی اتنی ہی پسند آنی چاہیے، جو چیز آپ کو جتنی ناپسند ہے ہم کو بھی اتنی ہی ناپسند آنی چاہیے۔ کراہت کے مکروہ کے معنی ناپسندیدہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ناپسندیدہ، وہ ناپسندیدہ تھا، اسی لیے آپ تناول نہیں فرماتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہی اعتبار سے وہی حکم لگا دیا کہ گوڑ پھوڑ کھانا مکروہ ہے۔ بالکل یہی حکم جھینگے کے اوپر ہے، جھینگا جو سمندر سے نکلتا ہے مچھلیوں کے ساتھ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے جس جانور کو حلال فرمایا الفاظ میں وہ صرف مچھلی ہے، کسی حدیث میں سمک فرمایا، کسی حدیث میں حوت،
لہذا حنفیہ کے نزدیک صرف یہی حلال ہے، مچھلی، چاہے وہ کون سی بھی قسم کی مچھلی ہو، کئی اقسام ہیں مچھلیوں کی، ہر قسم کی مچھلی حلال ہوگی۔ مچھلی سے ذرا بھی ہٹیں گے، چاہے وہ جانور سمندری ہی کیوں نہ ہو، وہ حرام ہو جائے گا، جیسے کہ مینڈک ہے، جیسے کہ کیکڑا ہے، اور نہ جانے کتنی سمندری مخلوق ہے جو مچھلی کی جنس سے نہیں ہے۔ جھینگے کے سلسلے میں ایک دم حرام تو نہیں کہا، تھوڑی نرمی اختیار کی حنفیہ نے، مکروہ تحریمی ہے، بس تھوڑا سا نرم ہوئے ہیں، پورا کے طور پہ نرم نہیں ہوئے، حلال نہیں کہا۔ اور ایک تحقیق یہ بتاتی ہے کہ مچھلی ایک الگ جنس ہے، اس کا رہن سہن سمندر میں الگ ہے، اور یہ جھینگا یہ الگ جنس ہے، اس کا رہن سہن سمندر میں بالکل الگ ہے۔ جو طریقہ رہنے کا زمین پہ کیڑے مکوڑوں کا ہے، سمندر میں وہی طریقہ جھینگے کا ہے، اور باقاعدہ جھینگا اندر سمندر کی تہوں میں اتر کے بل بناتا ہے، بلوں میں رہتا ہے، جبکہ مچھلی اس طرح نہیں رہتی۔ تو اسی لیے یہ اس کے اوپر پوری تعریف یہ زمینی کیڑے مکوڑوں کی صادق آتی ہے، اور کیڑے مکوڑے تو حرام ہے بالکل۔ اسی طریقے سے جھینگا بھی مکروہ تحریمی ہے حنفیہ کے نزدیک، لیکن دیگر فقہاء کرام ہیں، ان کی تحقیق یہ ہے کہ جھینگا بھی حلال ہے۔ احناف کو چاہیے کہ اس سلسلے میں ذرا احتیاط کریں تو بہتر ہے، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تناول نہیں فرمایا، آپ کی موجودگی میں کسی صحابی نے تناول نہیں فرمایا، گوڑ پھوڑ تو کھایا گیا ہے آپ کے سامنے، آپ نہیں کھائے، دوسرے کھائے ہیں، لیکن جھینگا تو آپ کے سامنے بھی نہیں کھایا گیا، کسی نے نہیں کھایا، یہ بعد میں چل کے یہ کلچر چل گیا اور جو ہے یہ کھایا جا رہا ہے۔ اسی لیے ساحل سمندر پہ رہنے والے اکثر فقہ شافعی کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جھینگا وغیرہ سب حلال ہو جاتا ہے، اور وہ ساحل سمندر پہ رہتے ہیں تو سب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ لیکن احناف نے چونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صراحت نہیں ملتی، اسی لیے احتیاط والا طریقہ اختیار کیا ہے کہ مچھلی مکمل جائز ہے، جھینگا مکروہ تحریمی ہے۔ اس کے بعد کی روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، یأکل لحم الدجاج، کہ آپ نے مرغی کا گوشت تناول فرمایا۔ تو بے شک مرغی کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ اب یہ آج کل ایک الگ بحث ہے کہ یہ جو مرغی آتی ہے جو پولٹری فارم کی، جو یعنی کہ دواؤں کے ذریعے انجیکشن کے ذریعے بڑی کی گئی، اس میں نقصان ہے، اس میں بیماریاں ہیں، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ اگر یقینی طور پہ بیماریاں ہیں، ڈاکٹر اور اطباء کہہ رہے ہیں پرہیز کرنے کے لیے، کر لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مرغی تناول فرمائی، یہ گھر کی پالتو مرغیاں ہوتی تھیں، یہ دیسی مرغیاں ہوتی تھیں، اس زمانے میں یہ مرغیوں کا تصور ہی نہیں تھا، یہ دواؤں اور انجیکشن والی۔ تو اسی لیے اگر ان مرغیوں سے نقصان ہے، کسی خاص شخص کو ڈاکٹر منع کر رہا ہے کسی مرض میں، اسے رکنا چاہیے۔ اب اسے یہ نہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغی کھائی ہے میں بھی کھاؤں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ حدیث اور یہ مرغی وہ نہیں ہے جو آپ کھا رہے ہیں، آپ کو کھانا ہے واقعتاً سنت پہ عمل کرنا ہے، دیسی مرغی کھائیے، گھر کی پالی ہوئی مرغی کھائیے، تو یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن نفس مرغی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمائی ہے۔ اس کے بعد کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا وقع الذباب، جب مکھی گر جائے، فی اناء احدکم، کسی کے برتن میں، فلیغمسہ کلہ، اسے نکال کے پھر ڈباؤ، ثم لیطرحہ، پھر اس کے بعد پھینکو، فإن فی احد جناحیہ شفاء، اس لیے کہ مکھی کے دو پروں میں سے ایک پر میں شفا ہے، وفی الآخر داء، اور دوسرے پر میں بیماری ہے۔ اور یہ بھی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ گرتی ہے اس پر کو جھکاتی ہے جس میں بیماری ہے، تو لہذا وہ پر ہو سکتا ہے ٹچ ہو گیا ہو، بیماری آ گئی ہو آپ کے کھانے میں، اور وہ پر نہ ٹچ ہوا ہو جس میں شفا ہے، اسی لیے نکال کے پھر ڈباؤ، اسے مکمل ڈبا کے پھر پھینکو، تاکہ شفا والا پر بھی آپ کے کھانے میں لگے اور اس میں شفا آ جائے اور بیماری ختم ہو جائے۔ تو اس کی تحقیق بھی ہو گئی ہے فی زمانہ کہ دونوں پروں میں دیکھنے میں، بناوٹ میں، ایسے ظاہری طور پہ دیکھنے میں بالکل ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے، لیکن باطنی صلاحیتوں کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہے کہ ایک میں بیماری ہے اور ایک میں شفا ہے۔ تو اسی لیے اگر کہیں مکھی گرے تو اسے ایک بار اور اچھی طرح ڈبا کے پھر پھینک دیا جائے، تو بیماری ختم ہو جائے گی، شفا میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس کے بعد کی روایت راوی ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقتلوا الحیات، سانپوں کو قتل کرو، کھانا تو بہت دور کی بات ہے، اسے اپنے ساتھ بھی نہ رکھو، اسے قتل کرو۔
اب یہ الگ بات ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ قتل کرنے کا حکم وہاں ہے کہ انسانی آبادی میں، انسانی علاقے میں سانپ نظر آ جائے تو بالکل اسے مارا جائے، کیونکہ وہ تکلیف پہنچائے گا۔ سانپ اپنی جگہ ہے، جنگل میں ہے، اور ہم وہاں پہنچے ہیں اور اس کو قتل کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ وہ اپنی جگہ اپنے مکان میں ہے، ہم خواہ کا وہاں پہنچ کے اس کو خلل ڈال رہے ہیں، تو لہٰذا وہاں پر جو ہے چھیڑ خانی نہیں کرنی ہے۔ ہر مخلوق کو اللہ نے کسی خاص حکمت کے تحت پیدا کیا ہے۔ سانپوں کے بارے میں جیسا کہ جدید تحقیق یہ کہتی ہے کہ جتنے آکسیجن میں جتنے جراثیم ہوتے ہیں فضاؤں میں، سانپ اور اس طرح کی زہریلی مخلوق اسے کھینچ لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے فائدے کا کام کر رہے ہیں جنگلوں میں رہ کے، کہ ہم آبادی میں رہ کے جتنے جراثیم پیدا کر رہے ہیں وہ سب اپنے اندر جذب کر رہے ہیں، تو وہ کچھ غلط تو نہیں کر رہے۔ لہٰذا وہ اپنی جگہ اگر ہیں تو ہم ان کو حق نہیں ہے جا کے انہیں ماریں، وہ اپنی جگہ ہیں، انہیں رہنے دو۔ ہمارے آبادی میں، ہمارے علاقے میں آ گئے، اب ہمیں خطرہ لاحق ہو گیا کہ وہ تکلیف پہنچائیں گے، تب انہیں مارا جائے۔ اس کے بعد آج کی آخری روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما القاہ البحر وجزر عنہ الماء فکلوہ، سمندر کا پانی جس مچھلی کو باہر پھینک دے، موج آتی ہے اور مچھلی موج کے ذریعے باہر آ جاتی ہے، پھر پانی چلا جاتا ہے، مچھلی یہیں رہ جاتی ہے، رہ کے تڑپ کے مر جاتی ہے، تو کھانا حلال ہے یا حرام؟ کھانا حلال ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سمندر کا پانی جسے باہر لا کے پھینکے، ایک شکل۔ دوسری شکل جزر عنہ الماء، پانی خشک ہو گیا، کنواں تھا، بوڑی تھی، سوکھتے سوکھتے مکمل سوکھ گیا، مچھلیاں جو ہے تڑپ تڑپ کے مر گئیں، یہ دونوں صورت میں مچھلیوں کا کھانا حلال ہے۔ وما مات فیہ، پانی میں رہتے ہوئے جو مچھلی مری ہے، وطفا، اور پلٹ گئی ہے، فلا تأکلوا، اس کا کھانا حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اچھا اصول بتا دیا مچھلیوں کے سلسلے میں، کہ باہر نکالنے کے بعد جو مرتی ہے، جیسے مچھوارے شکار کرتے ہیں، وہ ساری مچھلیاں زندی ہوتی ہیں، باہر آ کے وہ مرتی ہیں، ان کا کھانا بالکل حلال ہے۔ یا وہ خود جو ہے پانی سوکھنے کی وجہ سے مر جائیں کسی آفت کی وجہ سے، تو ان کا بھی کھانا حلال ہے۔ لیکن وہ فطری موت مری ہیں، پانی میں رہتے ہوئے کوئی آفت نہیں آئی، اور پھر اس کے بعد وہ پلٹ گئی ہیں، تو پھر ان کا کھانا حلال نہیں ہے۔ تو یہ کچھ احادیث تھیں، اور بھی کچھ باقی ہیں، انشاءاللہ بعد میں ترجمہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہر طرح کی حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی حرام اور ناپسندیدہ چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر طرح سے خیر کا اور عافیت کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا